بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صوفیاء کو سحر کے مسئلے میں کلام ہے کہ وہ مقصد روزہ کے خلاف ہے، اس لیے کہ روزے کا مقصد پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کا توڑنا ہے اور سحری کھانا اس مقصد کے خلاف ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ مقدار میں اتنا کھانا کہ یہ مصلحت بالکل یا فوت ہو جائے یہ تو بہتر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حسب حیثیت اور ضرورت مختلف ہوتا رہتا ہے۔ بندہ کے ناقص خیال میں اس بارے میں قول فصیل بھی یہی ہے کہ اصل سحری اور افطاری میں کم کھانا ہے، مگر حسب ضرورت اس میں تغیر ہو جاتا ہے۔ مثلا طلباء کی جماعت کہ ان کے لیے تقلیل طعام منافع صوم کے حاصل ہونے کے ساتھ تحصیل علم کی مسرت کو حاصل ہے، اس لیے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ تقلیل نہ کریں کہ دین کے علم کی اہمیت شریعت میں بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ذاکرین ذکر کرنے والوں کی جماعت اعلی حاضہ دوسری جماعتیں جو تقلیل طعام کی وجہ سے کسی دینی کام میں اہمیت کے ساتھ مشغول نہ ہو سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہاد کو تشریف لے جاتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ سفر میں روزہ نیکی نہیں، حالانکہ رمضان مبارک کا روزہ تھا، مگر اس جگہ جہاد کا تقابل آ پڑا تھا۔ البتہ جس جگہ کسی ایسے دینی کام میں جو روزے سے زیادہ اہم ہو ضعف اور کسل پیدا نہ ہو وہاں تقلیل طعام ہی مناسب ہے۔ شرح اعناء میں علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ہم سے اس پر عہد لیے گئے کہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، بالخصوص رمضان کی راتوں میں۔ بہتر یہ ہے کہ رمضان کے کھانے میں غیر رمضان سے کچھ تقلیل کرے، اس لیے کہ سحری اور افطاری میں جو شخص پیٹ بھر کر کھائے اس کا روزہ ہی کیا ہے۔ مشائخ نے کہا ہے کہ جو شخص رمضان میں بھوکا رہے آئندہ رمضان تک تمام سال شیطان کے زور سے محفوظ رہتا ہے، اور بھی بہت سے مشائخ سے اس بات میں شدت منقول ہے۔ شرح احیاء میں عوارف سے نقل کیا ہے کہ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ 15 دن میں ایک مرتبہ صرف کھانا تناول فرماتے تھے، اور رمضان میں ایک لقمہ، البتہ روزانہ اتباع سنت کی وجہ سے محض پانی سے روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، لیکن اللہ والے دوستوں سے کوئی آتا تو اس کی وجہ سے روزہ افطار کر دیتے تھے، یعنی روزہ تروڑ چھڑ دے۔ تروڑ کا مطلب ہے کہ اس دن روزہ نہیں سی رکھتے آسان ہے۔ اور تو فرمایا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، لیکن اللہ والے دوستوں میں سے کوئی آ جاتا تو اس کی وجہ سے روزہ افطار کر دیتے، یعنی روزہ نہ رکھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ایسے دوستوں کے ساتھ کھانے کی فضیلت اس روزے کی فضیلت سے کم نہیں۔ اور بھی سلف کے ہزاروں واقعات اس کی شہادت، اس کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ کھانے کی کمی کے ساتھ نفس کی تعذیب کرتے تھے، مگر شرط وہی ہے کہ اس کی وجہ سے اور دینی امور میں نقصان نہ ہو۔ انسان جڑا اللہ تعالیٰ نے نا انسان نو حکم دیتا ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ جو چیز کھان پین دی بندہ کھاوے، اور پھر لباس دا حکم دیتا ہے لباس تسی پاؤ۔ ہوں چیز صرف کہ یہ کھان پین سے کوئی منع نہیں ہے، جتنا چاہے کھاؤ جتنا چاہے پیو، صرف کتنا کہ انسان جڑا نا حرام تو بچے۔ ہاں کسی کام دے اندر حد تو زیادہ انسان اتنا زیادہ کھائے کہ بندہ بیمار ہو جائے، معدے خراب ہو جائے، وہ کی وجہ تھوڑا نقصان ہو جائے، یا اتنا کم کھائے کہ بندے جسم سے کمزوری آ جائے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس واسطے بہترین طریقہ کار کی ہے کہ اعتدال انسان رکھے۔ باقی اللہ دی نعمتاں جڑی انسان دے کول نے نا یا ساڈے کول جڑی نعمتاں نے انہاں نعمتاں نوں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتاں نوں استعمال جس وقت بندہ کردا نا اللہ تعالیٰ نوں پسند ہے کہ بندہ میری نعمتاں نوں استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوندے نے کہ بندہ میری نعمتاں نوں استعمال کرے، اور پھر نعمتاں نوں استعمال کر کے پھر بندہ کی کرے، اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو میں نعمت عطا فرمائی ہے، تو نہ دیندا تو میری کیا حیثیت ہے۔ تو اس واسطے نعمتاں انسان استعمال کرے، لیکن اس نعمتوں استعمال کر کے شکر کدا کرے، اللہ تعالیٰ کا کرے۔
پھر یہ فرق کی پیدا ہے کہ بندہ چنگا مطلب کھادا سنا کھانا تو پھر چنگی الحمدللہ نکلتی ہے، چنگی الحمدللہ نکلتی ہے۔ یہ تو جو بندہ ماڑا جا پورا جا کھانا ماڑا تو نہیں آکھنا چاہیے، پورا جا کھانا کھادے ہوئے نا تو پھر الحمدللہ بھی نکی جی نکلتی ہے، نکی جی نکلتی ہے۔ شوربے کا چنگا شوربہ ہوئے جہاں جناب دال بھی مسا مار کے کوئی نہ لبے تو جو وہ کھادے ہوئے تو بندہ پوچھے ہاں بھائی عارف کی حال ہے، انہیں آکھنا نہیں پولا جا بس گزارا ہو رہا ہے، بس گزارا ہو رہا ہے۔ تو جے انہیں روسٹ کر کے کھا دیا گوشت تو جناب وہ پھر دان شان بھی صاف پہ کر دے ہون تو پھر پوچھیے بھائی کی حال ہے، تے سکنے الحمدللہ چنگا اچھی آواز میں رکھنا سن۔ مقصد ہے بھائی اللہ دی نعمتاں میں استعمال کر کے اللہ دا شکر زیادہ اچھے طریقے نال ادا کرے۔ ہاں اس واسطے جو اللہ دی نعمتاں ہیں نے انہاں دا استعمال کرنا چاہیے۔ تو پھر انسان دا ایک جسم ہے، ایک باڈی انسان دی، اس تو بعد کے اللہ دی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہن انسان جڑا وے اور کماں واسطے مطلب اہم سمجھے اور اپنے جسم دا کوئی خیال نہ رکھے، یہ بھی تو انسان دی بیوقوفی ہے نا۔ اس انسان دی سواری ہے، بدن جڑا نا بدن اے روح دی سواری ہے، اس روح دی سواری دے ذریعے انسان جڑا نا پرواز کرتا رہے۔ دیکھو نا سواری بندے کو نہ ہوئے اسلام آباد جا سکتے ہو تے جے اے سواری نہ آئے تھوڑے کول تے پھر روح تھوڑی پرواز جڑی ہے جنت تک کیویں پہنچ سکے گی؟ اس واسطے اس رومی جسم نو بھی کوئی کھوانا پیانا میں، لیکن اتنا نہیں کھوانا کہ جناب جسم جڑا نا حد تو زیادہ جناب وہ جویں سرکش ہو جائے، قابو ہی نہ رہے۔ ہاں اعتدال تے رکھنا ہے، بزرگاں دے حکم دے مطابق چلنا ہے۔ بزرگ جویں آدھے نا اتنا کرو اے کرو وہ ترتیب نہیں چھڑنی۔ بزرگاں نے ترتیب بنائی ہے نا وہ اس واسطے بنائی ہے کہ جڑا جسم ہے نا وہ مطیع فرما بردار ہے۔ دیکھو نا سواری ہے نا گھوڑا سا رکھے ہے یا کوئی بھی اسی جانور رکھتے ہیں تو اس نو اسی مطیع رکھنے واسطے اس نو اتنا زیادہ کھوا دے گی۔ ایک بندہ ویکھیا پچھلے کر کے وہ آدھا پیا اے گھوڑا کھوتا چک مرن لگ گیا، وہ میں کہیا بھائی کہ اس نو مسئلہ ہے؟ اس آکھیا بس یہ پھٹ گیا وے، وہ آدھا میں بھی انہوں نے پو ہی کھوانا میں بھی انہوں پو کھوانا ہے، وہ آدھا میں بس 5-6 دیہڑے اس میں پو کھوایا تو آپ سیٹ ہو جائے گا۔ مقصد ہے کہ کوئی بھی چیز ہے جس وقت اس حد تو زیادہ لبدا وے تو وہ چیز بھول جاتی ہے۔ اس واسطے بہترین طریقہ کی ہے اعتدال انسان رکھے، نہ اتنا کھاوے کہ کھٹی نگارا شروع ہو جائے اور نہ اتنا کم کھاوے کہ بندہ جناب بالکل لاغت تک کمزور ہو جائے، اور پھر اس کی وجہ تو کی ہوئے نقصان ہوئے، انسان عبادات تو روزہ بھی نہ رکھ سکے کہ جی بیمار کمزوری بڑی ہے جناب ساتھ چڑھ جاتا فلاں مسئلہ بن جاتا 100 مسائل بنتے ہیں۔ اس واسطے تھوڑا تھوڑا کھانا بھی رہنا چاہیے تے نال تھوڑا تھوڑا پرہیز بھی کرتا رہنا چاہیے۔ اللہ سے الصلاۃ والسلام علی سیدنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین سبحانک اللہم